ماں باپ کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ وقت اپنا اسپینڈ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ابتدا میں، جب وہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں. جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کے تعلقات، ان کے لوگوں سے پہچان بڑھنے لگتی ہے، تو جن کی دوستی میں وہ ہوتے ہیں ان کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں پر دوستی کا منتخب کرنا صحیح ضروری ہے. ہمیں پہلے نیک ہونا ہے کیونکہ ہمارا اثر ان پر ہوتا ہے. دوسرا، اولاد کے جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس پر نگاہ رکھنا از حد ضرور. ناظرین کرام، آپ یقین جانیے اکثر جو بچے بگڑتے ہیں یا جو ان کے اخلاق میں فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، وہ اسی بری دوستی کے سبب. ہو سکتا ہے گھروں کی ماحول کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر بگاڑ آئے، لیکن زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ناظرین اکرام کہ بہت سارے مرتبہ ماں باپ بہت حد تک بچے کو سنبھال لیتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن جب وہ بڑے ہو کر کے گھروں سے باہر نکلنے لگتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جب ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کرتے ہیں، وہاں سے فساد داخل ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ گھروں کے اندر ماں باپ کچھ بھی ہو، بہت ساری گناہوں سے وہ روک کر رکھتے ہیں بچوں کو، بہت ساری خرابیوں سے منع کر کے رکھتے ہیں. آپ سوچئے یہ جو نشے کی عادت ہے، کون سے ماں باپ اپنے بچے کو نشہ کرنے کی گھر کے اندر اجازت دیں گے؟ سگریٹ نوشی ہے، کون ماں باپ ہے جو اپنے گھر میں بچے کو کرنے دیں گے؟ الکوہل ہے، کون ماں باپ اپنے گھر کے اندر اس کی پرمیشن دیں گے؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو ریلیشن شپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، جس کے ذریعے سے زنا کاری اور بدکاری ہوتی ہے، حرام کاری ہوتی ہے، کون سے ماں باپ بے غیرت ایسے ہوں گے جو اپنے گھر میں اپنے لڑکے کو اس کی پرمیشن دیں گے یا لڑکی کو پرمیشن دیں گے؟ کون ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے گھر کے اندر کسی پر کھلم کھلا ظلم کی اجازت دیں گے؟ لیکن یہ سارے اخلاق کا فساد آخر بچوں میں آ کہاں سے رہا ہے؟ آخر بچوں میں داخل کہاں سے ہو رہا ہے؟ ناظرین اکرام، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہیں، ان کا فرینڈ سرکل اچھا نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے دوست انہیں برائی کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں. پیارے رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا ناظرین اکرام، اس سے بڑی نصیحت اور اصول کیا ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 4833، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. کہا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، کن کے ساتھ اس کے روابط ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ بہت ضروری ناظرین اکرام. اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، لڑکے سے ملنے کے لیے ایسا شخص آ رہا ہے گھر کے پاس جو پورے محلے میں ایریے میں نوٹڈ ہے، ڈرگس لیتا ہے یا اسی طرح نشہ کرتا ہو یا اسی طرح سے بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، کیریکٹر پہ داغ دھبے لگے ہوں، اگر ایسے بچے ایسے لوگ آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں آپ کے بچوں سے ملنے کے لیے، آپ انہیں روکیں، اس کی پرمیشن نہ دیں، اسے سمجھائیں، اس کا خاص خیال رکھیں. اور یہی بات لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر لڑکی اس کے ساتھ رہنے والی سہیلیاں، اس کی دوستیاں ایسی لڑکیوں سے ہیں کہ جو حجاب نہیں کرتیں، پردہ نہیں کرتیں، غیر محارم سے ان کے تعلقات ہیں، کبھی پارک میں ملنے جا رہی ہیں، کبھی بس اسٹینڈوں پر ملنے جا رہی ہیں، کبھی کیفے میں ملنے جا رہی ہیں، اگر ایسی کسی لڑکی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ دوست ہے تو ہرگز ایسی دوستی کو پنپنے نہ دیں. اگر آپ نے اسے ڈھیل دی، اگر آپ نے اسے چھوڑا تو آگے جا کر کے اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، بہت قبیح ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے. تو اصول ناظرین اکرام، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 2101 اور صحیح مسلم کی حدیث 2628، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نیک دوست اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے دی. نیک دوست کی مثال عطر فروش کی ہے، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، جس کے پاس خوشبو ہو. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی آدمی کسی کا دوست عطر فروش ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، یا تو آپ خوشبو خریدیں گے نہیں تو وہ تحفے میں دے گا، کبھی نہ کبھی دے گا، نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک آپ کی ملاقات اس سے رہے گی اتنی دیر تک آپ کو اچھی خوشبو سونگھنے کو ملے گی. وہی آپ نے کہا برے دوست کی مثال آگ اور بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کی طرح ہے. لوہار جو بھٹی میں کام کرتا ہے، لوہے کو گرم کر کے اسے کچلا جاتا ہے اور اسے شکل دی جاتی ہے، ہتھیار بنائے جاتے ہیں، برتن بنائے جاتے ہیں. آپ نے کہا برے دوست کی مثال اس بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کی طرح ہے. دوست اگر برا ہو، آپ نے کہا اگر آپ بھٹی کے لوہار سے دوستی کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم وہاں جا کر بیٹھو گے یا تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، چنگاری اٹھے گی، تمہارا کپڑا جل جائے گا، یا آپ نے کہا اما ان تجد منہ ریحا خبیثا،
کم از کم یہ کہ دھواں آئے گا جو پریشانی کا سبب کرے گا، تمہیں بدبو آئے گی جس کی پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہی اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال ہے۔ دوست اگر اچھا ہو اس کا اثر ہوگا، اثر نہیں ہوگا تو کم از کم گناہوں میں وسعت نہیں ہو پائے گا۔